کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج یعنی 17 ستمبر کو تلنگانہ قومی یکجہتی کے موقع پر بعد نماز ظہر حیدرآباد کے درگاہ یوسف نامپلی چوراہے سے تلنگانہ بائک ریلی نکالی گئی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اس ریلی کی قیادت کی۔ اس ریلی میں مجلس ارکان اسمبلی و کونسل اور کارپوریٹرز کے علاوہ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تلنگانہ ریلی نامپلی چوراہا بازار گھاٹ وجے نگر کالونی چوراہے سے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ مہذب ٹینک پہنچ کر جلسہ عام میں تبدیل ہو گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جب پچھلے سال اس بات کا اعلان کیا کہ ہم 17 سپٹمبر کے دن اس کو نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منائیں گے، جس کو اردو میں قومی یکجہتی کا نام دیا جاتا ہے، قومی یکجہتی کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو پرسنٹیج وائز بہت کم ہیں، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس فیصلے پر سوالات اٹھائے۔ بعض نے تنقید بھی کی اور حسب عادت حسب روایت بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی انہی کی زبان میں بات چیت کی اور کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کس بنیاد پر 17 سپٹمبر کے دن نیشنل انٹیگریشن ڈے یا قومی یکجہتی کا دن کیسے منا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیدرآباد ایک آزاد ریاست تھی، آپ جانتے ہیں، اور آزاد ریاست کے حکمران سلطنت آصفیہ کے نظام ہوا کرتے تھے۔ ملک کو آزادی ملی، اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد پولیس ایکشن ہوا، اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تو کہیں پر بھی آپ کو آر ایس ایس یا جن سنگھ یا یہ سنگھ پریوار کے لوگوں کا کوئی رول حیدرآباد کے اس وقت کی لڑائی میں ان کا نظر نہیں آتا ہے۔ حیدرآباد ایک بہت بڑی ریاست تھی، یہ موجودہ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد تک نظام کی حکومت تھی، اس وقت کی یہ ریاست تھی، بہت بڑی ریاست تھی، بیدر اس میں شامل تھا، مگر آر ایس ایس کہیں پر نظر نہیں آتی آپ کو۔ بی جے پی تو خیر اب بعد کی پیدائش ہے، نہ آر ایس ایس کا کوئی اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے، تو آر ایس ایس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ موجودہ بی جے پی کو حق حاصل ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اس فیصلے پر کچھ بول سکے۔ اب رہا سوال ان لوگوں کا جو مجلس کے فیصلے کے بارے میں لکھتے ہیں، بولتے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں نظام کے وقت پیدا ہوتا تو میں گٹھن کی زندگی محسوس کرتا، اس لیے کہ فیوڈل سسٹم تھا، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے سامنے آپ کھل کر اپنی بات نہیں کر سکتے تھے۔ آئین نہیں تھا، سمویدھان نہیں تھا، کانسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ ملک آزاد ہوا، آئین بنا، اور پھر اس آئین نے ہم کو اس بات کا حق دیا کہ ہم اپنے پسند کی بات کر سکیں۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔